ترکی زلزلہ۔ حالیہ ترکی زلزلے میں کئی حیرت انگیز چیزیں دیکھنے کو ملی۔ ترکی اور سیریا میں آنے والے زلزلے کے بعد سے اب تک دلخراش فوٹوز اور ویڈیوز سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی فوٹوز اور ویڈیوز سے جہاں تباہی اور نقصانات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، وہیں ان ویڈیوز اور فوٹوز کو دیکھ کر ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ زلزلے کے بعد ترکی کے بہن بھائی کی فوٹوز اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں، جن کے بچ جانے پر لوگ حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ترکی میں زلزلے کے بعد ملبے میں پھنسی 9 سالہ بچی اس حال میں بھی اپنے بھائی کی حفاظت کرنا نہ بھولی۔ 5 سالہ بچی کو 37 آورز بعد ملبے سے باہر نکال لیا گیا۔ اس موقع پر لوگوں نے نعرہ تکبیر بھی لگایا۔ ترکی میں ایک طرف جہاں تباہی کی وجہ سے سوشل یونٹی اور ریسکیو آپریشنز کی مانگ کی جا رہی ہے، وہیں افواہوں کا بازار بھی گرم ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ترکیہ اور شام میں آنے والا زلزلہ امریکی خفیہ ٹیکنالوجی ہارپ کا نتیجہ ہے۔ ٹویٹر پر گزشتہ رات سے ہارپ ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہا ہے اور 1 لاکھ سے زیادہ ٹویٹس اس ہیش ٹیگ کے حوالے سے کیے جا چکے ہیں۔ ٹویٹر یوزر نے لکھا ہے کہ 3 ہفتے پہلے فیٹو کے سرکان کاراباغ نے کہا تھا کہ 7.4 کی الٹیٹیوڈ کا زلزلہ آنے والا ہے۔ امریکی جہاز ترکی میں لایا گیا اور ہارپ کا بٹن دبا دیا گیا۔ امریکن ایمبیسیز بند کر کے آفیسرز واپس بلا لیے گئے۔ ایک اور یوزر نے لکھا 2 فروری 2023 ٹھیک 3:30 بجے امریکی ہتھیار ہارپ سے ایک آرٹیفیشل زلزلہ پیدا کرنے کے لیے آئیونوسفیئر کو انرجی بھیجی گئی، جس کے نتیجے میں یہ بادل نمودار ہوئے۔ وہ استنبول میں آرٹیفیشل زلزلہ لانا چاہتے تھے، انہوں نے جان بوجھ کر امریکہ کی ایمبیسیز بند کر دیے۔ یہ ہارپ کیا ہے؟ یہ ہائی فریکوینسی ایکٹیو آرون ریسرچ پروگرام کا شارٹ فارم ہے۔ ہارپ ایک امریکی ریسرچ پروگرام ہے جو 1990 سے چل رہا ہے۔ اس پروگرام کے مختلف مقصد ہیں، حالانکہ اس کا مین مقصد ریڈیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کو بڑھانا بتایا جاتا ہے۔ کئی سوشل میڈیا یوزرز کا ماننا ہے کہ ہارپ سسٹم موسم میں ہیر پھیر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہارپ کو ترکی کو ویسٹ کنٹریز کے ساتھ کوآپریشن نہ کرنے کی سزا دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ترکی میں بادل کی طرح کی عجیب و غریب شکل انٹرنیٹ کو دنگ کر دیتی ہے۔ UFO کی طرح نظر آنے والا ایک بادل ہے۔ یہ عام طور پر 2000 اور 5000 میٹر کے درمیان اونچائی پر پائے جاتے ہیں۔ عجیب و غریب نظر آنے والے یہ بادل کی ویڈیوز اور تصاویر بھی دنیا بھر میں بہت وائرل ہوئی ہیں۔ جمعرات کی صبح ترکی کے شہر برسا میں نامعلوم فلائنگ آبجیکٹ یعنی UFO جیسی ایک بادل کی شکل دیکھی گئی۔ دی گارڈین کے مطابق تقریباً سرکولر بادل، جسے لینٹیکولار کلاؤڈ کہا جاتا ہے، تقریباً 1 گھنٹے تک برقرار رہا۔ بہت سے انٹرنیٹ یوزرز نے اپنے فون پر اس کے ویڈیوز اور فوٹوز بھی کھینچی۔ سوشل میڈیا یوزرز کا کہنا تھا کہ بادل UFO کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ ترکی کی اسٹیٹ ویدر سروسز نے اس بات کی پشٹی کی کہ یہ نایاب واقعہ محض ایک لینٹیکولر کلاؤڈ تھا۔ فاکس نیوز کے مطابق لینٹیکولر بادل اس وقت بنتے ہیں جب ہوا سٹیبل اور نمی والی ہوتی ہے۔ ہلز اور پہاڑوں پر تیز ہوا کے اتار چڑھاؤ کے نتیجے میں بنتے ہیں۔ وہ اکثر سردیوں میں بنتے ہیں، لیکن پھر بھی سال کے دوسرے اوقات میں انہیں دیکھنا ممکن ہے۔ اس قسم کے بادل اگلے دن بارش کا اشارہ ہو سکتے ہیں، یا اس طرح کے آنے والے طوفان سے پہلے فضا نم ہو جاتی ہے۔ گارڈینز کا کہنا ہے کہ کسی ملک نے زلزلہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والا کوئی جنگی جہاز تیار نہیں کیا، اور اگر امریکہ کے پاس ایسی صلاحیتیں موجود بھی ہیں تو USS ان کو استعمال نہیں کر سکے گا تب تک کہ اس پر برے حالات نہ آ جائیں۔ تو ان سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کیا یہ واقعی میں کوئی موسمیاتی تبدیلی ہے یا انسان کی ہی بنائی ہوئی کوئی خطرناک ٹیکنالوجی ہے؟ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ A dramatic rescue in Syria. A child is pulled from the rubble. Father there. This is after a building collapsed during that massive earthquake that so far has claimed they're saying now about 8,000 lives in both Syria and